شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس اچھا، اسی طرح سے بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں، جیسے بہت سے ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کو انسولین وغیرہ لینی پڑتی، انسولین لینی ہے ان کو، تو وہ بھی حالت روزہ میں ایسا انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی انسولین وغیرہ حالت روزہ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ انجیکشن لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوا والا کوئی بھی انجیکشن لگانے سے کسی بھی مجتہد کے نزدیک روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، دوا والا کوئی بھی انجیکشن۔ ہاں، البتہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غذا کے انجیکشن سے ڈرپس کہلاتی ہیں، گلوکوز کی ڈرپ ہے، کچھ اور اس طرح کی جو ڈرپس ہوتی ہیں جس سے توانائی اور طاقت مریض جو ہے وہ حاصل کرتا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی غذا والی کوئی ایسی چیز ہے تو آقا خوئی اور آقا سیستانی کے فتوے میں اس کو بھی لینے کی اجازت۔ ہم چاہیں تو وائٹامن کے انجیکشن بھی لے سکتے ہیں کہ کمزوری نہ ہو، چاہے وہ بازو میں لگ رہے ہوں ہمارے، چاہے وہ ہماری نس کے اندر ڈائریکٹ لگ رہے ہوں، یعنی خون میں ڈائریکٹ جس طرح ڈرپ وغیرہ لگائی جاتی ہے اس طرح سے، چاہے وہ ہمارے مسل میں لگ رہے ہوں، چاہے کھال کے نیچے لگ رہے ہوں، چاہے وہ خون کے اندر کیوں نہ براہ راست جا رہے ہوں، آقا سیستانی اور آقا خوئی کے فتوے میں اس بات کی مکمل اجازت۔ وہ کہتے ہیں کہ غذا والے بھی انجیکشن لگوائے جا سکتے ہیں جن سے طاقت وغیرہ آتی ہے، البتہ بہتر ہے کہ نہ لگوائیں، وہ ایک الگ ہے بہتر والی بات، لیکن واجب و حرام والا مسئلہ نہیں۔ البتہ امام خمینی فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر جو غذا والے انجیکشن، مثلا ہمیں کمزوری اور ہم کہیں گے ہم ڈرپ لگوا لیتے ہیں گلوکوز والی جا کر حالت روزہ میں، وہ کہتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر اس کی اجازت نہیں، لیکن احتیاط واجب میں ان کے مقلدین بھی ادھر سے ادھر جہاں العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے احتیاط واجب میں رجوع کر کے اس مسئلے سے چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔